بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج علم النحو کورس میں ہمارا 30 نمبر سبق ہے، جس میں ہم اسمائی موصولات کے چند ترکیبی ضوابط پڑھیں گے اور پھر ان میں اجرا کریں گے۔ اسمائی موصولات جو ہے اسمائی غیر متمکنہ کی تیسری قسم ہے، اور آج کی سبق میں ہم ترکیبی ضوابط پڑھ کر ان میں اجرا کی کوشش کریں گے۔ ترکیبی ضوابط کے ضمن میں ہم 6 اصول پڑھیں گے۔ اول یہ کہ اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کبھی محلاً مرفوع ہو کر فاعل بنتا ہے، جیسے جاءنی الذی ضربک۔ جاءنی یہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے، جاء فعل ہے نون وقایہ کا، اور یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے۔ جاءنی میرے پاس آیا، کون آیا تو وہ فاعل ہوگا، تو وہ ہے الذی، وہ جو ضربکا جس نے آپ کو مارا تھا۔ تو یہاں پر الذی اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ فاعل ہے جاء فعل کے لیے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کبھی یہ مرفوع محلاً ہو کے مبتدا بنتا ہے، جیسے الذی ضربک زید، وہ جس نے تمہیں مارا تھا وہ زید ہے۔ تو اب یہاں پر الذی اسم موصول ہے، ضربہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے جو کہ الذی کی طرف راجع ہے، اور کا ضمیر منصوب متصل محلاً منصوب ہو کے مفعول بھی ہے۔ پھر ضربہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے الذی کے لیے۔ پھر الذی اسم موصول اور صلہ مل کر یہ مبتدا ہے، اور زید اس کے لیے خبر ہے۔ تو کبھی مرفوع محلاً ہو کے یہ مبتدا بنتا ہے، اور اسی طرح کبھی مرفوع محلاً ہو کے یہ خبر بنتا ہے، جیسے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ۔ یہاں پر الذین اپنے صلے کے ساتھ ان اشتروا الضلالۃ کے ساتھ مل کر یہ خبر ہے، اولئک اسم اشارہ مبتدا کے لیے۔ اس کی آگے ہم تفصیلی ترکیب بیان کریں گے۔ تو یہاں پر الذین اشتروا الضلالۃ یہ خبر ہے اولئک کے لیے۔ پھر کبھی یہ منصوب محلاً ہو کے مفعول بھی بنتا ہے، جیسے رأیت الذی ضربک۔ یہاں الذی اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مفعول بھی ہے رأیت کے لیے۔ رأیت فعل با فاعل ہے، الذی اسم موصول ہے، ضربک اس کے لیے صلہ ہے۔ پھر موصول صلہ مل کر یہ مفعول بھی ہے رأیت فعل با فاعل کے لیے۔ تو یہاں پر یہ منصوب محلاً ہو کے مفعول بھی بن گیا۔ اور پانچواں اصول یہ ہے کہ کبھی محلاً مجرور ہوتا ہے، جیسے مررت بالذی یقرأ القرآن۔ تو یہاں پر الذی اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ با حرف جر کے لیے مجرور ہے، مررت بالذی یقرأ القرآن۔ تو یہاں پر یہ با حرف جر کے لیے مجرور ہے۔ اور چھٹا ہے کہ کبھی ماقبل کے لیے صفت بیان یا بدل بھی بنتا ہے، جس طرح ہم نے اسماء اشارات کی ترکیبی ضوابط میں پڑھا تھا کہ اکرم تو ھذا، اکرم تو فعل با فاعل ہے اور ھذا اسم اشارہ ہے، تو اسے موصوف بھی بنا سکتے ہیں، مبین بھی بنا سکتے ہیں، اور مبدل منہ بھی۔ اور الذی ضربتہ جو ہے یہ موصول صلہ مل کر یہ اسم اشارہ کے لیے صفت بن جائے گا، یا عطف بیان یا بدل بن جائے گا۔ تو کبھی کبھار اس طرح بھی ہو سکتا ہے اسم اشارہ اگر اس کے ساتھ آ جائے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم اس میں اجرا کر لیتے ہیں۔ اول مثال جو ہم لیں گے وہ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی۔ اب یہاں پر اولئک یہ اسم اشارہ ہے، مبنی بر فتح ہے، اور چونکہ مبنی ہے لہذا محلاً مرفوع ہے، اور چونکہ اسم ہے ابتدا میں ہے لہذا مبتدا ہے۔ الذین اسم موصول ہے مبنی بر فتح، اشتروا یہ سیاہ جمع مذکر غائب کا ہے، پہلے ماضی معلوم کا، اور مبنی علی الضم ہے، اور اس میں جو واو ہے واو یہ ضمیری بارز ہے، ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلاً ہو کے اس کے لیے فاعل ہے، جبکہ الضلالۃ جو کہ منصوب ہے فتح لفظی کے ساتھ یہ مفعول بھی ہے۔ پھر اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ماقبل کے الذین اسم موصول کے لیے۔ پھر اسم موصول اور صلہ مل کر محلاً مرفوع ہو کے یہ خبر ہے مبتدا کے لیے۔ پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر دوسری مثال بھی لے لیتے ہیں، آتنا ما وعدتنا، ہمیں عطا کر وہ جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔
تو اب یہاں پر آتے، آتے جو ہے یہ فعل امر ہے اور مبنی برکسر ہے. پھر اس میں ہم ان تک کی ضمیر نکالیں گے، ضمیر مستتر واجب الاستتار جو کہ مبنی برفتح ہے، اور یہ ضمیری مرفوع متصل ہے تو محلن مرفوع ہو کے یہ اس کے لیے فاعل بنے گا. آپ عطا کر دیجئے نہ ہمیں، تو نہ جو ہے یہ مفعول بھی ہی ہے. نہ ضمیری منصوب متصل ہے، مبنی برسکون ہے، محلن منصوب ہو کے مفعول بھی اول ہے. ہمیں عطا کر دیجئے، عطا کر دیجئے آپ ہمیں، تو یہ بھی مفعول بھی ہے، اور جو چیز عطا کیا جائے گا وہ بھی مفعول بھی ہی ہوگا. وہ آگے ذکر ہے. ما یہ موصولہ ہے، اس میں موصول ہے، مبنی برسکون ہے. وعدتنا، وعدتا یہ سیاہ مفرد مذکر مخاطب کا ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معلوم کا سیاہ ہے اور مبنی پر سکون ہے. اور اس میں جو تا ہے، تا یہ ضمیری بارز ہے، ضمیری مرفوع متصل ہے، مبنی برفتح ہے، محلن مرفوع ہو کے یہ فاعل ہے وعدتا کے لیے. جبکہ اس کے آخر میں جو نا اس کے ساتھ متصل ہے یہ ضمیری منصوب متصل ہے، مبنی برسکون ہے اور محلن منصوب ہو کے یہ مفعول بھی ہی ہے. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی ہی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ما قبل کے اسم موصول کے لیے. پھر موصول صلہ مل کر یہاں پر یہ منصوب محلن ہو کے مفعول بھی ہی ثانی ہے. تو فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اول، مفعول بھی ثانی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ اس میں امر ہے. امر جو ہے وہ جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہے، تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا. پھر تیسری مثال بھی لے لیتے ہیں. هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا. اب یہاں پر ہوا یہ ضمیری مرفوع منفصل ہے، مبنی برفتح ہے، مرفوع محلن ہو کے مبتدا. الذی اسم موصول مبنی برسکون، خلقکم، خلقہ یا مفرد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، مبنی برفتح. اور اس میں ہوا کی ضمیر نکالیں گے، ضمیری مستتر جائز الاستتار جو کہ مبنی برفتح ہے، ضمیری مرفوع متصل ہے، مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے فاعل بنے گا. جبکہ کم جو ہے یہ ضمیری منصوب متصل ہے، مبنی برسکون ہے، اور چونکہ مبنی ہے لہذا محلن منصوب ہو کے یہ مفعول بھی ہی بنے گا. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی ہی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ما قبل کے اسم موصول کے لیے. پھر اسم موصول اور صلہ مل کر یہاں پر یہ محلن مرفوع ہوگا، خبر ہوگا ما قبل کی مبتدا کے لیے. پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ چوتھی مثال میں تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اتارا. تبارکہ یہ سیاہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، مبنی برفتح. الذی اسم موصول مبنی برسکون، نزل سیاہ مفرد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، مبنی برفتح. اور اس میں ہوا ضمیری مستتر جائز الاستتار، ضمیری مرفوع متصل، مبنی برفتح، محلن مرفوع ہو کے اس کے لیے فاعل ہے. اور الفرقانہ منصوب بالفتح لفظاً ہو کے یہ مفعول بھی ہی ہے. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی ہی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ما قبل کے اسم موصول کے لیے. اور پھر موصول صلہ مل کر یہاں پر تبارک کا جو آگے ہے وہ فعل ہے اور فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، لہذا موصول صلہ مل کر یہ مرفوع محلن ہو کہ یہ فاعل بنے گا فعل کے لیے. اور پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. پھر آگے جا کر قال الذین لا یرجون لقاءنا، ان لوگوں نے کہا جو امید نہیں رکھتے تھے ہماری ملاقات کی. اب یہاں پر قال جو ہے یہ سیاہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، مبنی برفتح ہے. الذین اسم موصول ہے، مبنی برفتح ہے. لا یرجون یہ فعل مضارع کا سیاہ ہے، فعل مضارع منفی کا سیاہ جمع مذکر غائب. اور اس میں جو واو ہے ضمیری بارز، مبنی برسکون، مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے فاعل ہے. لقاءنا، لقاء مضاف ہے اور نا ضمیری مجرور متصل، محلن مجرور ہو کے مضاف الیہ. پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ جو ہے مفعول بھی ہوا ما قبل کے فعل کے لیے، لا یرجونا کے لیے.
پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے الذین اسم موصول کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ جو ہے فاعل ہے مرفوع محلاً ہو کے قال فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ قول ہے اور مقولہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ پھر آگے جا کر جاء الذی ضرب غلامک، آیا وہ شخص جس نے آپ کے غلام کو مارا۔ اب یہاں پر جاء فعل ہے یا واحد مذکر غائب پہلے ماضی معلوم مبنی بر فتح، الذی اسم موصول مبنی بر سکون، ضربا یا واحد مذکر غائب پہلے ماضی معلوم مبنی بر فتح، اور اس میں ہو کی ضمیر نکالیں گے، ضمیر مستتر جائز الاستتار جو کہ مبنی بر سکون ہے، جو کہ مبنی بر فتح ہے، وہ جو ہے مبنی بر فتح ہے، اور یہ مرفوع محلاً ہو کے یہ اس کے لیے فاعل ہے۔ غلام کا علامہ منصوب بالفتح لفظاً جو ہے یہ مضاف ہے، اور کا ضمیری مجرور متصل محلاً مجرور ہو کے یہ مضاف الیہ ہے۔ پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہے ضربہ کے لیے، پھر ضربہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ماقبل کے الذی اسم موصول کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مرفوع محلاً ہو کے فاعل ہے جاء فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے جا کر اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ جو آپ نہیں جانتے۔ اعلم سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع معلوم، اور اس میں انا کی ضمیر نکالیں گے، ضمیر مستتر واجب الاستتار جو کہ مبنی بر سکون ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے، لہذا مرفوع محلاً ہو کے اس کے لیے فاعل ہے، جبکہ ما جو ہے یہ موصولہ ہے مبنی بر سکون ہے۔ لا تعلمون یہ سیاہ جمع مذکر مخاطب کا ہے، پہلے مضارع کا سیاہ ہے، پہلے مضارع منفی کا، اور اس میں جو واو ہے یہ ضمیری بارز ہے مبنی بر سکون ہے، اور مرفوع محلاً ہو کے اس کے لیے فاعل ہے۔ لیکن اس میں ہم جو ہے ضمیر نکالیں گے ہو، جو کہ ضمیر ہے، ضمیر منصوب جو کہ مفعول بھی بنے گا محذوف ہے، کیونکہ ما موصولہ کی طرف ایک ضمیر کا راجع ہونا ضروری ہے، تو وہ ہم یہاں پر محذوف مان لیں گے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے ما موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ منصوب محلاً ہو کے مفعول بھی ہے، کیونکہ آگے فعل اور فاعل تو موجود ہے، تو یہ منصوب محلاً ہو کے مفعول بھی ہو جائے گی۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے جا کر اذکروا نعمتی التی انعمت، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے انعام کی۔ اب یہاں پر اذکروا یہ سیاہ جمع مذکر مخاطب پہلے امر حاضر کا ہے، مبنی بر حذف نون ہے، اصل میں اس سے جو نون ہے وہ حذف ہو گیا ہے، تو اسے مبنی بر حذف نون کہتے ہیں، اور اس میں جو واو ہے ضمیری بارز مبنی بر سکون ہے، ضمیری مرفوع متصل ہے، مرفوع محلاً ہو کے یہ اس کے لیے فاعل بنے گا۔ نعمتیہ اس میں نعمتی جو ہے مضاف ہے، اور اس کی اضافت ہوئی ہے یا ضمیری مجرور متصل کی طرف جو کہ محلاً مجرور ہو کے مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ موصوف ہے، اور آگے اس کی صفت ہے التی انعمت۔ التی اسم موصول مبنی بر سکون، انعمت پہلے ماضی، اور اس میں تو ضمیری مرفوع متصل ضمیری بارز مبنی بر ضم مرفوع محلاً ہو کے اس کے لیے فاعل، پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ماقبل کے اسم موصول کے لیے، اور پھر موصول صلہ مل کر یہ منصوب محلاً ہو کے صفت ہے ماقبل کے موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی ہے اذکروا کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ پھر آگے جا کر قد سمع اللہ قول التی تجادلک، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے جھگڑا کرتی رہی۔ اب یہاں پر قد برائے تحقیق ہے، سمع فعل ماضی معلوم سیاہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح، اللہ مرفوع بضم لفظاً فاعل، قول مصدر مضاف ہے، اس کی اضافت ہوئی ہے التی تجادلک کی طرف، پھر اس میں التی اسم موصول ہے مبنی بر سکون، تجادل فعل مضارع ہے، اس میں یہ ضمیری مرفوع متصل ضمیری مستتر مبنی بر فتح نکالیں گے، جو کہ ضمیری مرفوع متصل ہے محلاً مرفوع ہو کے اس کے لیے فاعل ہے، اور کھا یہ ضمیری منصوب متصل ہے مبنی بر فتح ہے محلاً منصوب ہو کے مفعول بھی، اور پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ماقبل کے اسم موصول کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ ہے قول مصدر مضاف کے لیے، پھر مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہے سمع کے لیے۔
پھر سمع فعل اپنے فاعل اور مفعول به کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے جا کر عالمت نفس ما احضرت، جان لے گا ہر ایک جی جو لے کر آیا ہے۔ عالمت سیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم مبنی بر فتح، نفس مرفوع بضم لفظ ہو کے اس کے لیے فاعل ما موصولہ، احضرت فعل ماضی کا سیغہ ہے سیغہ واحد مؤنث غائب کا، اور اس میں یہ ضمیر مرفوع متصل ضمیر مستتر مبنی بر فتح نکالیں گے جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے اور مرفوع محلاً ہو کے اس کے لیے فاعل بنے گا۔ جبکہ اس میں بھی ہم ہو کی ضمیر نکالیں گے محذوف، کیونکہ ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف راجع ہو، اور یہ منصوب ضمیر منصوب متصل ہوگا، مبنی بردم ہوگا، محلاً منصوب ہوگا اور راجع ہوگا ما موصولہ کی طرف، اور ترکیبی حیثیت اس کی یہ ہوگی کہ یہ مفعول بھی ہوگا۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے موصول کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر محلاً منصوب ہو کے یہ مفعول بھی ہے علامت فعل کے لیے، پھر علامت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو بھائی یہاں تک ہم نے تقریباً 10 مثالیں پڑھی اور ان میں اجراء اور ترکیب کی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم اسماء افعال کے بارے میں شروع کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔